اب میرے بھائیو اگلی آیت جو 17 نمبر ہے اور 18 نمبر، یہ دو آیات توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے، خالی توبہ، استغفار کی تسبیحیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا۔ اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے، کیسے الفاظ کے اندر، یہ ہے کتابوں کا خدا، انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی۔ یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورنس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو۔ تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے۔ التواب اللہ کا نام ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ نزع کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں۔ وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آن، اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں، دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن ظاہر توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یوں اڑا دی، اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یہ مومن اور منافق کا فرق ہے۔ ہاں رجوع لے آئیں گے، وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جی۔ تو توبہ اس میں شرط ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز،
ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ سمپل، اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں. یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے. آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے. کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ تو پہلے ہی جاگے ہوئے ہیں، آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اس میں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو وہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنا خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جمعہ پڑھا اور دوسرا جمعہ پڑھا، یہ نہیں کہ درمیان کی نمازیں بھی ساری معاف ہو گئی، نہیں. نماز جب چھوڑ دی تو وہ تو خود کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ کبھی بائی چانس بدنگاہی ہو گئی، یہ چھوٹے گناہوں میں آتا ہے. بائی چانس، زبردستی نہیں. اور مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک پڑ جانے والی نگاہ کے اوپر کہ میں فوراً اسے ہٹا لوں، جس میں اکثر کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نگاہ میں چھوڑ کے آنا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، نہیں. پہلی نگاہ کا مطلب ہے کہ جو اچانک ایک پتہ چلا بس وہ، اور اس کے لیے دیکھنا بھی شرط نہیں کہ بندہ کہ جی میں پہلی کرتا ہوں پھر چھوڑتا ہوں، نہیں. جب پتہ چل گیا تو پہلی نگاہ ہو گئی. یہ تو ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے نا. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے جی. توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اللہ بھی رجوع لے آئے گا. اور اللہ کیسی رجوع لے کے آئے گا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مشکات کی دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. نبی الاسلام نے اسے مثال کے ساتھ بیان کیا. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کرنے سے کیا خوشی ہوتی ہے. اس کو نبی الاسلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہو جو کسی ریگستانی سفر پر ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اور ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتے تک نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے. وہ اسی سامان کے اوپر آپ کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اسی دوران اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اس کی آنکھ لگی اور اونٹ غائب ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، کیونکہ پیدل بھی چلے گا تو اتنے دور نکل چکا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اچانک سے اس کا اونٹ ساز و سامان والا واپس آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ وہ اتنی خوشی ہوگی جتنا ایک بندہ مردہ زندہ ہو جائے یا لا علاج بیماری سے بندہ ریکور کر جائے. تو نبی الاسلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہو کہ اس کی زبان اس خوشی میں لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. اور کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. زبان سے اس کے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے پر جتنی اس اونٹ ملنے والے کو ہوگی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگوں نے اسے مس یوز بھی کیا اپنے بابوں کے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کو بچانے کے لیے. وہ تو میرے بھائی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ تو پورے ہوش و حواس میں پڑھایا گیا اور آج تک چھپ رہا ہے. ہاں یہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یہ ثبوت ہے کہ اگر کوئی کلمات کفر کہہ دے خوشی میں تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے آپ نے شکر ہے مان تو لیا، یہ کفر کروایا انہوں نے. پہلی یہ تو بات یہ آپ مانتے ہی نہیں تھے.
کئی تو یہ تعویل کرتے تھے چشتی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پیر جو ہے نا وہ متبع سنت ہے، اشرف تھانوی رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ پیر متبع سنت ہے. چلے اب تو اتنا تو آپ طے کیا کہ یہ کفر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کفر جو لوگ ابھی تک چھاپ رہے ہیں اور من شدت الفراء میں تو اس کی زبان لڑکھڑائی ہے، ان کی تو زبان نہیں لڑکھڑائی، انہوں نے کہا بیٹا پڑھ، اور دوسرے نے کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس میں تسلی ہے کہ جس پیر کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ متبع سنت ہے. چلو زبان تو اس کی لڑکھڑائی تھی، جس ابا جی نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس کی زبان تو نہیں لڑکھڑائی. بابوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں آخری حل ان کا یہی کرتا ہوں، ان کو کہا کریں آپ کہ اللہ کرے تمہاری آخرت میں تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. اتنا کوئی اعتماد نہیں رکھتا. یزیدی نے میں انہوں نے کہنا تسی کو ساڈے نال وہی ہوئے جو یزید نال ہونا ہے، تانوں یہ جنتی لگتا ہے نا. اسی کہنے ساڈا اشر حسین نال ہوئے علیہ السلام، آمین. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. تو وہ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، وہ من شدت الفرح، وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی آیا شدت کی وجہ سے. اگرچہ میں نے اس کے اوپر اللہ سے ڈسکشنز کی ہوئی ہیں، میں ویسے چونکہ اب اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس لیے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. توبہ کے اعتبار سے یہ حدیث تو یعنی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اور توبہ ویسے بھی آپ نے کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں بھی اپنے رب سے 70 سے زیادہ دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کس لیے کرتے تھے استغفار؟ تاکہ امت کی ترغیب ہو. یہ نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کرنا ہے تو اس نے استغفار کرنا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ہم نے فرض نماز کے بعد والا جو ہمارا یہ گرین کارڈ ہے اس کے اندر ہم نے وہ دعا ڈالی ہوئی ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے. یہ مسلم میں حدیث ہے 1813، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یعنی تجھے ہی پتہ ہے، کئی گناہوں کو تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی میرے گناہ معاف کرتے ہیں، انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں. تو توبہ والا معاملہ تو میرے بھائی کریٹیکل ہے، یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا. تو سر باقی کس کھاتے میں؟ تو توبہ، استغفار، رحمت کی دعا کرنا یہ ہر ٹائم متوجہ رہنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اور آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے، اور پھر الفاظ ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. بڑا خطرناک معاملہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، آمین. اب جناب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے.
اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا، اچھے وقت میں توبہ کر لے گا، اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے۔